خالد صاحب، انجم صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں یہ جو کامرس سیکرٹریز کی جو میٹنگ ہوئی ہے ہندوستان پاکستان کی، اس میں بڑی صورت کے ساتھ آگے گئی یہ بات چیت، کیونکہ اس کے پیچھے کام جو مختلف گروپس بنے تھے انہوں نے اپنا کام کر لیا ہوا تھا. اس ساری ڈیکلیریشن جو ہے اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے. اور جو بہت اچھی بات ہے کہ اس میں دونوں سائڈز کی چیمبرز آف کامرس جو ہیں اور ہمارے صنعت کار اور کاروباری لوگ وہ موجود تھے. اس میں جو سنجیدگی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہوم ورک اچھا کیا ہوا تھا، اور جو پاکستانی سائڈ کے اعتراضات تھے وہی جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان لوگوں کو آن بورڈ لایا گیا. اس میں ایک انیکس ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے صنعت کاروں نے کیا اعتراض اٹھائے ہیں، کہ نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں اس کے علاوہ کیا ہیں، جس میں ویزے کا معاملہ بھی شامل ہے. اور دوسرا، اور اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ اب ایک چھوٹی سی ایک نیگیٹو لسٹ پہ بات ہوئی ہے جس پہ اتفاق ہو گیا ہے، اور وہ فروری تک وہ جاری ہو جائے گی اگلے سال. اور اس کے علاوہ باقی سارے آئٹمس یہ ہمارے باغا اٹاری بارڈر پہ کھل جائے گا، اور تب تک سارا انفراسٹرکچر کا کام بھی مکمل ہو جائے گا اور یہ تجارت بڑے پیمانے پہ شروع ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا لیپ ہم لینے جا رہے ہیں، جمپ، جو کہ ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت ہم دنیا بھر سے زیادہ جو 8 ملک ہیں آپس میں ایک دوسرے کو رعایتی تجارتی جو ہے لین دین کا کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اور یہ کام بھی یہ دسمبر تک، یعنی جو منفی لسٹ ہے جو جس کی رکاوٹ ہوگی وہ چیزیں بھی آنے لگیں گی. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں بات چیت شروع ہونے سے پہلے کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے بھی جا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فارماسیوٹیکلز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فارماسیوٹیکل صنعت جو ہے وہ اگر اسے را مٹیریل ملے گا ہندوستان سے تو یہ جو دوائیوں کی قیمتیں بہت نیچے آ جائیں گی، ان کا مارجن و پروفٹ بھی زیادہ کم نہیں ہوگا، اور یہ جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی ہے، مہنگی ملتی ہے، وہ کم ہو جائے گی. اس طرح انجینئرنگ گڈس ہیں. ایک بڑی اچھی بات کی ہے ہندوستان کے چیمبرز آف کامرس والوں نے، فیکی والوں نے، کہ یہ جو انٹرا سیکٹر جو ٹریڈ ہے نا اور کوآپریشن کولیبریشن وہ بڑی ضروری ہے. کہ ہندوستان سے مثال کے طور پہ را مٹیریل آ جائے ادویات کا، اور یہاں وہ مینوفیکچرنگ ہو جائے. اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. ملٹی نیشنل جو ہے جو ادویات کی ہیں وہ ہندوستان سے لے رہی ہیں وہی را مٹیریل، ہم ان سے کیوں نہ لیں تاکہ ادویات سستی ہو جائیں. اسی طریقے سے اور سیکٹرز ہیں. اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بجلی اور پیٹرولیم کی مصنوعات پہ بھی گروپ بن گیا ہے، اور 500 میگا واٹ تک کی بجلی ہم امپورٹ ہندوستان سے لا سکیں گے. اور جو ہمارے اس میں تحفظات تھے انہیں اس کے لیے کافی توجہ دی جا رہی ہے اور دی گئی ہے اس میں. اور اس میں پاکستان کا جو درآمدی بل ہے، امپورٹ بل، وہ کم ہو جائے گا. حالانکہ تجارتی خسارہ پھر بھی پاکستان میں رہے گا جو کہ ہمارا چائنا کے ساتھ بھی اور پوری دنیا کے ساتھ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بعض علاقوں میں ہمیں بڑی سبقت حاصل ہے، جیسے ٹیکسٹائل ہے، ہماری گھریلو ٹیکسٹائلز ہیں، اس میں بہت بڑی منڈی مل سکتی ہے ہندوستان میں، اور اس سے پوری ٹیکسٹائل صنعت چل سکتی ہے. خالد صاحب، یہ جو جس صورت سے تبدیلی آئی ہے اس پر آپ کیا، ہمارے ہاں کوئی پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ یہ تو مجھے بڑا اسٹریٹجک ایک دور رس نتائج کا حامل فیصلہ لگتا ہے اگر یہ ڈسرپٹ نہ ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کھلی تجارت ہو تو ایک کایا کلپ نمودار ہوتی ہے. اس کایا کلپ میں بہتری بہت ہوتی ہے لیکن رد عمل بھی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جس کو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ پروٹیکشن کے تحت مصنوعات بناتے ہیں. ان کا جانا اور اس کے بعد رد عمل ہونا. لیکن جو کایا کلپ کی تھیوری ہے وہ صحیح ہے کہ اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور بارڈر کے اوپر ایک خاص کھچاؤ ہے تو بارڈر کو ختم کرنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن جب ٹریڈ شروع ہوتی ہے تو اس کایا کلپ کے اندر بارڈر بھی چلا جاتا ہے اور آخر میں ایک مشترکہ ایک مارکیٹ سامنے آ جاتی ہے. ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ لوگ خائف بھی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، فلاں چیز کیا کیا جی، ہماری کاروں کی انڈسٹری کہاں جائے گی، فلو کیا جائے گی. اور یہ جو ہم نیگیٹو لسٹ یا سینسٹیو لسٹ جو ہے بنانے جا رہے ہیں، اس میں کون کون ہوگا،
اور پھر یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جلد ہی ختم کر دی جائے گی یا اس کے خاتمے کی طرف بڑھا جائے گا، جیسے کہ سری لنکا کے ساتھ نیگیٹو لسٹ ہے، اس میں آہستہ آہستہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. اور ایک جو بہت بڑی بات ہے جس کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اور جوائنٹ وینچر، یہ جو چیز جب شروع ہو جائے گی تو بہت سے جو ہمارے ہاں مفروضات ہیں یا اعتراضات ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. امتیاز صاحب، ایک تو یہ کہ پہلے یہاں تصور یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بزنس کو جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہی، لیکن اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ بزنس چاہ رہی ہے، اور اس بزنس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک مطلب جو ہمارے بارڈرز پہ ٹینشن تھی افغانستان پہ، ہمیں جو ہندوستان کی وجہ سے ٹینشن نظر آ رہی تھی وہ بھی ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس بارڈر پہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جب نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایگری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہو، تو جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹریڈ ہو گیا تو پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3-4% سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ فروری میں اگر جیسے ٹریڈ شروع ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ایک معاشی ہیجان کریٹ ہوگا، اور اس ہیجان کو اور اس جو ارتعاش ہوگا اگر اس کو منفی معنوں میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں پازیٹیو معنوں میں کہہ رہا ہوں. ہیجان جو ہے وہ ایک اگر آپ کا عزم جو ہے وہ ترقی کرنے کا ہے، خوشحالی کا ہے، تو وہ ہیجان ایک ترقی آتا چیز ہے. اگر آپ نے بربادی کرنی ہے تو الگ بات ہے. اچھا، لیکن یہ جو ہے نا اس پہ بڑا نٹ اینڈ بولٹس کا ذکر بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھی بات ہے، تجارت کو اس کی بندشوں سے آزاد کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ جو ہمارے ہاں انیفیشنسیز ہیں، جو مجہول ہیں ایریاز جہاں پہ تحفظات غیر ضروری حاصل ہیں، ہم چائنا کا پورا ایک یلغار اشیاء کا یلغار سہ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بنیادی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، جیسے ویزا رجیم ہے، ٹھیک ہے کاروباری لوگوں تو آپ کر دیں گے، لیکن یہ صحافیوں، دانشوروں، ٹیچرز، ڈاکٹرز، عوام، یہ کھولا جائے بارڈر کو، آنا جانا شروع ہو، اطلاعات پتہ لگے. اب پتہ ہی نہیں ہندوستان میں بھی کیا چیزیں بنتی ہیں، پاکستان میں کیا چیزیں بنتی ہیں. پاکستان کے وہ یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، ہمارے بزنس مین نے بھی اٹھایا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی نارم ہیں دو ریاستوں کے درمیان تعلقات کے، انہیں ٹھیک کرنا چاہیے. مطلب اس میں پہلی بات یہ کہ بارڈر پہ آپ ویزا دیں اور آسان کر دیں. دوسرا، اطلاعات کا آنا جانا جو ہے، اب یہ جو بندشیں ہیں کہ پاکستان میں ہندوستانی ٹی وی نہیں چل سکتا، ہندوستان میں پاکستانی ٹی وی نہیں چل سکتا، وہاں کے اخبار یہاں نہیں آ سکتے، یہاں کے اخبار وہاں نہیں جا سکتے، اور کتابیں نہیں آ سکتی، یہ ہٹانا چاہیے. بڑی ایلیمنٹری باتیں ہیں، لیکن یہ اس کے اندر ایک انہیرنٹ برکت ہے اس ٹریڈ کے اندر. نہیں وہ ہے، لیکن جب آپ دیکھیے مجھے جو فکر ہے کہ یہ ہے اسٹریٹجک فیصلہ، اسے ڈیل کیا جا رہا ہے ٹیکٹیکلی، کہ شاید ہم اپنے پہ جو دباؤ ہے نارتھ میں، ہم جو ہے اپنے مغربی بارڈر پہ زیادہ مصروف ہو گئے ہیں تو زیادہ ٹھنڈا کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہے. ہاں جی، اور اس میں بنیادی جو ایلیمنٹری باتیں بھی ٹھیک نہیں ہوئی، جیسے میں نے کہا ویزا کی بات. اب یہ جو ہے جیسے فلمیں ہیں آنی جانی چاہیے، شو بز کے لوگ آنے جانے چاہیے، موسیقی کے تبادلے ہونے چاہیے. پھر میں ایک بات اور کہتا ہوں انجم صاحب کہ سب سے بڑا ایریا ٹورزم کا ہے، آپ ٹورزم کے لیے کھول دیں، اور اتنا لاہور کھل جائے گا، چل جائے گا، ہمارا پنڈی چل جائے گا، ہمارا حسن عبدال چل جائے گا، جیلم چل جائے گا. یہ پورے گاؤں اور شہر جو ہیں یہاں پہ دیکھیے ہوٹلوں کی قطاریں لگ جائیں گی، اور فوڈ انڈسٹری اور شوبز اور ٹورزم اور یہ سارا کتنا چلے گا. اور اس میں اندازے ہیں کہ بھئی 25 سے 30 بلین ڈالر کا یہ صرف یہی کام ہو جائے گا. اور اس میں پاکستان کو گھاٹا نہیں ہے، یہاں زیادہ لوگ آئیں گے پاکستان میں، ہندو بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے. آپ دیکھیں کہ جو گولڈن ٹیمپل کے جو آرگنائزر ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایوریج جو ہے وہ 5000 سکھ آتے ہیں جو نان انڈین ہیں، جو کینیڈا سے، آسٹریلیا سے اور دوسری جگہوں سے. اور وہ اگر آپ نے یہ اگر بزنس ہوتی ہے تو اگر آپ ان کو بھی الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ متھا ٹیکیں گولڈن ٹیمپل میں جا کے، اور ننکانے صاحب بھی چلے جائیں، تو وہ پریفر کریں گے کہ وہ دلی اترنے کی بجائے وہ لاہور اترے، تو پاکستان کا ریونیو بڑھ جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ایک عام آدمی امتیاز صاحب چل جائے گی، یہ چل جائے گی، آپ کا ایئرپورٹ سیولیشن چل جائے گی، ایئرپورٹ چل جائے گا. اور وہ جو یہاں کے ایک 5000 اگر وہ نہ آئیں، 3000 بھی آ جائیں، 1000 5000 کی تو جگہ ہی نہیں ہے لاہور کے پاس، 1000 یا 500 آدمی آپ ٹھہرا سکتے ہیں.
آپ کو تو جگہ ہی نہیں ہے. اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ ہر آدمی $1,000-2,000 خرچ کرے گا. لاہور کے اندر یہ جو ایک بات منموہن سنگھ نے کہی ہے کہ ایک اور ممبئی ہو گیا تو پھر ہم دوبارہ صفر پہ چلے جائیں گے اور حالات خراب ہو جائیں گے. ہم نہیں سمجھتے ضروری ہے کہ جو جس طرح یہ تجارت کے میدان میں ہو رہا ہے, جو سیکیورٹی اداروں کے درمیان کو فورم بننے چاہیے, جیسے ہمارے ہاں ہے ڈی جی ایم اوز جو ہیں, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائنز ہیں, کیوں نہ یہ جی ایچ کیو کے درمیان اور انڈین جی ایچ کیو کے درمیان اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ISI کے درمیان اور ان کی کاؤنٹر پارٹ جو انڈیا میں, ان کے درمیان بھی کوئی یہ سلسلہ ہو. اور یہ جو دہشت گردی کا ایک خطرہ ہے, اور پھر افغانستان میں کیوں نہ پاکستان ہندوستان مل کر افغانستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ اپنے اپنے گھوڑوں پہ داؤ لگانے کی کوشش کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, جو ہمارا مسئلہ جو ہے ہندوستان سے قدرے مختلف ہے. ہندوستان میں ریاست کی بالادستی ہے, ہر جگہ قانون ہے. ہمارے ہاں پہلے حکمت عملی ایسی تھی کہ اس میں بہت سارا علاقہ حکومت کی عملداری سے باہر ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو طاقتور ایک لہر چلی ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری منتخب حکومت اور فوج کے درمیان ایک اتفاق رائے قائم ہوا کہ یہ کر دیا جائے. لیکن جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں اب آج ہی کے اخبار میں اگر آپ دیکھیے تو جتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, مذہبی اداروں کے سے آ رہے ہیں, اور جیسے آپ نے دیکھا کہ جماعت الدعوہ اور جماعت اسلامی نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی مارچ کریں گے اس کے خلاف کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے, یہ تجارت نہیں ہونی چاہیے. جو دنیا کو اس وقت فکر ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے اور اپنی حکومت یہ تو متفق ہیں کہ یہ کام کر دیا جائے, یعنی ٹریڈ کھول دی جائے. لیکن دوسری طرف سے جو لوگ ہیں لیکن کیا یہ دیکھیے نا, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام تبھی صحیح طریقے سے آگے اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے کشمیر کا معاملہ ہے, پانی کا معاملہ ہے, سیاچن ہے, سر کریک ہے, یہ جو ڈسپیوٹس ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دونوں ملکوں کی, ان کے درمیان بھی مکالمہ. دیکھیے یہ تو پھر ہم اسی طرف آ گئے ہیں کہ پہلے ان قضیات کو ختم کیا جائے یا تجارت کی جائے. نہیں, تجارت شروع ہو رہی ہے نا. تو دیکھیے نا, اب ہم نے پہلی دفعہ اپنا انداز بدلا ہے. ہم نے کہا ہے کہ فرنٹ لوڈ تجارت کر دی جائے اور بعد میں یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. دنیا اس کے ساتھ متفق ہے کہ جی فرنٹ لوڈ آپ وہ کریں. اس کے بعد جس وقت حالات تجارت کی وجہ سے آسان ہو جائیں گے تو پھر رابطے بڑھیں گے, فوج ایک دوسرے کو ملے گی, دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو دور سے گالیاں دینے کی بجائے وہ آپس میں ملیں گے, تھریٹن کرنے کی بجائے ملیں گے. اس سے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی. مثلا سیاچن کا مسئلہ جو ہے وہ انڈین فوج کا مسئلہ ہے, اور ہماری فوج اور ان کی فوج جیسے آپ نے کہا رابطہ ہو جائے تو سیاچن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک فکر ہے کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو مبارک دینی چاہیے, ہمیں منموہن گورنمنٹ کو مبارک دینی چاہیے. اور اس میں پاکستان میں بڑا اتفاق ہے, میاں نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں, یہی بات کر رہے ہیں, ANP MQM سارے یہی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر یہ ایک بڑی فکری اور اسٹریٹجک تبدیلی ہے, اور اسے ویسے دیکھنا چاہیے. اور یہ فقط امتیاز صاحب آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ سوال پہ آپ نے بات ہی نہیں کی. اچھا, یہ جو ساری آپ کہہ رہے ہیں فکری اور پیراڈائم شفٹ ہے اور ایک اسٹریٹجک تبدیلی آ رہی ہے, اور اس کو اسٹریٹجک تبدیلی کے طور پر ہی تبھی مکمل ہوگی. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کا اس ملک کے, پاکستان کے, میں ہندوستان کی عوام کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے عوام کو کوئی سہولت ملے گی, کچھ چیز سستی ہوگی, یا وہ پھر اور دباؤ میں آ جائیں گے؟ عام آدمی, میری بات کریں آپ, اس کے بے شمار اپارچونیٹیز, عام آدمی کو کیا ملے گا؟ بہت اس کی اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی, واقعی تجارت سے, کاروبار سے, اشیاء, مہنگائی کم ہو جائے گی, بہت ساری چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی, سستی ملیں گی, بہت ساری چیزیں سستی ملیں گی. ان کا مقابلہ مغربی اشیاء سے ہے, کوریا کی اشیاء سے ہے, تائیوان سے ہے, جاپان سے ہے, دوسرے ملکوں کی اشیاء سے ہے, جیسے فارماسیوٹیکلس ہیں, لوگوں کو ادویات سستی مل سکتی ہیں وغیرہ. یا جب یہاں پہ کچھ ہوتی ہے, موسمی کمی واقع ہوتی ہے, ٹماٹر کی, پیاز کی, آلو کی, سبزیوں کی, دوسری ہندوستان ہم بھی کریں گے, انہیں بھجوائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو لفظ اچھی بات لمبی ہو گئی بات کہ اس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا. آپ دیکھیں گے کتنا یہ جب بارڈر کھل گیا تو کتنی بڑی, لاہور ہی میں کتنی جاب جنریشن ہو جائے گی.
بہت بڑے پیمانے۔ میرا خیال ایک آخری اگر لفظ کہنا چاہوں تو سری لنکا کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو دیکھ لیں. سری لنکا نے جب محاسبہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ قبول ہے. اب اس کے اتنے سال گزر گئے ہیں اور ترقی سری لنکا میں ہوئی ہے. سری لنکا کے عوام کو سستی چیزیں ملی ہیں، چاہے وہ انڈیا کی ہوں، لیکن ان کا تو عوام تو کہتے ہیں سستی چیزیں ہوں.